جو ترکی کا ڈرون تھا اس نے پتہ لگایا تھا تپش کے مقام کا۔ تبریز کا پہاڑی علاقہ تھا جہاں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ 73 کے قریب ٹیمیں تھیں جو مسلسل سرچ آپریشن کر رہی تھی۔ دھند بارش کے باعث کافی مشکلات کا سامنا تھا، جنگل گھنا تھا جس کے باعث حادثے کے مقام پر پہنچنے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ صدر رئیسی کے ہمراہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان گورنر تبریز بھی موجود تھے، اور مختلف ممالک کی جانب سے 14 گھنٹے قبل جب یہ خبر سامنے آئی تھی تو ایران کو مدد کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ یورپی کمیشن نے سیٹلائٹ میپنگ سروس فعال کی تھی فوری طور پر، اور روس کی جانب سے بھی 50 ماہرین پر مشتمل ٹیم ایران بھیجی گئی تھی۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی مسلسل ایران سے رابطہ کیا جا رہا تھا۔ قطر نے بھی ایران کو مدد کی پیشکش کی تھی، اور پاکستان کی جانب سے بھی اس بات کی تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو جب حادثہ پیش آیا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اچھی خبر کے منتظر ہے، دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ایرانی صدر اور عوام کے ساتھ ہے۔ UN سیکریٹری جنرل نے بھی اس معاملے کو لے کر اظہار تشویش کیا تھا۔ اب باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، صدر مملکت کی جانب سے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا تھا، اور دعائیں نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور UN سیکریٹری جنرل نے بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے بھی کہا تھا یہ جو خبریں آ رہی ہیں تشویشناک ہے، فکر مند ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی زندگی کو لے کر، اور ایرانی میڈیا کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ ایک پہاڑی سے ملا ہے۔ حادثہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا۔ سابق سفارتکار اعزاز چودھری سے اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ اعزاز صاحب بہت شکریہ سبوں کو وقت دینے کے لیے۔ آپ کیا کہیں گے، ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں ایرانی میڈیا کی جانب سے، کتنا بڑا نقصان ہے یہ؟ بہت بڑا نقصان ہے صاحب، کیونکہ ایرانی صدر جو ہیں وہ امن کے لیے باقاعدہ کوششیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے پاکستان کے ساتھ جب بارڈر پہ کچھ مسائل ہوئے تو خود تشریف لے کر آئے پاکستان، کیونکہ وہ ٹینشن پاکستان کے ساتھ بالکل بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی انہوں نے بڑے عرصے سے جو تنازع چل رہا تھا اس میں بھی نارملائز کرنے کی کوشش کی، تو امن کے دائی تھے۔ ویسے بھی پاکستان کے لیے ایران بہت اہم ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بہت ڈیپ کلچرل امپرنٹ ہے ہمارے اندر ان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا نقصان ہے ایران کے لیے بھی اور اس پورے خطے کے لیے بھی۔ کافی بڑا نقصان ہے۔ ان کی جو کاوشیں ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر اعزاز صاحب جو سعودی اور ایران کانفلکٹ تھا اس کو بہت حد تک انہوں نے ختم کیا، تعلقات کو بحال کروایا۔ ہم نے دہائیوں بعد دیکھا تھا کہ یہ تعلقات بحال ہو رہے تھے، اب یہ تسلسل آپ جاری رہتا دیکھ رہے ہیں ان کی جو کاوشیں تھیں ریجن میں امن لانے کی؟ ہونا تو ایسے ہی چاہیے۔ میرے خیال میں ان کی لیگیسی اتنی مثبت ہے کہ اس لیگیسی کو ایرانی آنے والے جو بھی قائدین ہوں گے ان کو میرے خیال میں نہیں چھوڑنا چاہیے اس بات کو، کیونکہ یہ اس سے امن کا بڑھاوا تھا۔ اور پھر صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ انہوں نے امن کے لیے پاکستان، ایران، سعودی عربیہ اور پورے خطے میں کوشش کی، بلکہ انہوں نے جب اسرائیل نے ان کے سفارت خانے پہ حملہ کیا تو یہ بھی بتا دیا کہ ہم دندان شکن جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی متوازن قسم کی ایران کی پالیسی ان کے تحت چل رہی تھی، جس میں علاقے میں امن بھی تھا، لیکن اگر کوئی غلط حرکت کرے، بدماشی کرے تو اس کا جواب دینا بھی آتا ہے۔ تو بڑا اچھا میرے خیال میں قائد تھا جو ایران نے کھو دیا، اور امید تو یہی کرنی چاہیے کہ بعد میں آنے والے جو ان کے قائدین ہیں وہ اس کو قائم رکھیں گے۔ تو ایران میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اب فوری طور پر تو ذمہ داریاں نبھائیں گے نائب صدر، ایک آئینی جو بحران پیدا ہوا ہے ایران میں اس کو فوری طور پر اس خلا کو پر کیا جائے گا وہاں پر؟ میرے خیال میں پہلے تو جیسے ہی وہ مکمل طور پر ان کی فیونرل سروسز وغیرہ ہوتی ہیں، ابھی تو کوئی نہ کوئی ایکٹنگ صدر تو بن ہی جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر وہ دوسری چیزیں سوچیں گے، کیونکہ اس وقت تو سب سے اہم ان کے لیے یہی ہوگا کہ باڈیز ریکور کریں اور وہ ساری جو رسومات ہیں وہ کریں۔ پھر میرا خیال ہے کچھ تحقیقات بھی ہوں گی کہ یہ حادثہ تھا یا کوئی سیبوٹاج تھا، وہ بھی میرا خیال میں ابھی اس کے اوپر بھی ایران میں یقیناً تحقیقات شروع ہو گئی ہوں گی کہ یہ کیسے ہوا، یہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ بھی تحقیقات ہوں گی کہ کیا یہ سیبوٹاج تھا، کیا یہ حادثہ تھا۔ تو اعزاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں
ایران میں خاص طور پر آنے والے دنوں میں اس طرح کے حادثات کی روک تھام کے لیے فوری ہنگامی بنیادوں پر یقینی طور پر اقدامات کیے جائیں گے، اور جو ایرانی صدر کی کاوشیں تھیں خاص طور پر جو کانفلکٹ چل رہا تھا فلسطین اسرائیل کا لے کر، اس کو لے کر بہت زیادہ انہوں نے سخت موقف اپنایا تھا، بلکہ جواب بھی دیا تھا ڈرونز کے ذریعے جب ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ تو وہ جو ان کی کوششیں تھیں، جو ان کی کاوشیں تھیں اور جو ان کا سٹانس تھا، اس کو اب آنے والی حکومت برقرار رکھے گی؟ میرے خیال میں، کیونکہ یہ ایران کی ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ اس خطے میں اسرائیل کی اجارہ داری، اس کی ہٹ درمی قبول نہیں کریں گے، اور اس پالیسی کے اوپر ایران میں ہمیشہ سے تسلسل رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پالیسی تبدیل ہوگی۔ ٹھیک، اچھا اعزاز صاحب، کافی زیادہ جو ایران کے ایگزیکٹوز تھے ان کے ساتھ تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، گورنر تبریز بھی تھے، ان کے ساتھ جو جاں بحق ہوئے ہیں، تو اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو بڑے ایگزیکٹو لوگ ہیں، حکومت چلانے والے لوگ ہیں، وزیر خارجہ ہو گئے، صدر ہو گئے، گورنر ہو گئے، ان سب کو ایک ساتھ سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے؟ ویسے ہوتا تو یہی ہے عموماً، لیکن حادثات تو ہو ہی جاتے ہیں صاحب۔ اب اس میں جب ہوتے ہیں تو عموماً جب کوئی صدر ٹریول کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ہائی آفیشلز تو جاتے ہی ہیں، یہ تو بہت کم ہوا ہے کہ وہ نہ جائیں، تو اس وجہ سے میں کہہ نہیں سکتا۔ اس معاملے میں تو جو سیکیورٹی کو ڈیل کرتے ہیں وہ یقیناً اس بارے میں آگے کوئی ایس او پیز بنائیں گے کہ آئندہ اس طرح زیادہ بڑی تعداد میں قائدین ایک ہی طیارے میں یا ہیلی کاپٹر میں سوار نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ سابق سفیر اعزاز چودھری، آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے سما کو، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ امن کے داعی تھے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی۔ جب بارڈر کے معاملات پر کچھ مسائل سامنے آئے تھے تو ایرانی صدر خود پاکستان تشریف لائے تھے، چند روز قبل بھی انہوں نے پاکستان کا ایک اہم دورہ کیا تھا۔ سعودی ایران کانفلکٹ جو چل رہا تھا اس کے خاتمے کے لیے بھی ان کی کاوشیں ساری دنیا کے سامنے رہی ہیں، اور افسوسناک، انتہائی افسوسناک خبر ایران سے آ رہی ہے۔ ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ الجزیرہ ٹی وی نے دعویٰ کیا، تہران ٹائمز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ بھی حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ حادثے میں گورنر تبریز بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب آئین کے مطابق نائب صدر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ حادثہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا تھا۔ صدر کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ ایک پہاڑی علاقے سے ملا تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایران بھر میں قدامت پسند اور پرنسپلسٹ سیاستدان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ایران کے چیف جسٹس بھی وہ رہے تھے، اور 2021 میں ایرانی صدارتی انتخابات میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے ایران کی عدالتی نظام میں متعدد عہدوں پر بھی خدمات انجام دی تھیں، جیسے کہ اٹارنی جنرل وہ رہے تھے، ڈپٹی چیف جسٹس بھی رہے تھے، اور اس کے علاوہ تہران کے پروسیکیوٹر، ڈپٹی پروسیکیوٹر کے عہدوں پر بھی وہ براجمان رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2006 میں پہلی بار وہ اسمبلی کے رکن منتخب